آزاد جموں و کشمیر کے عام انتخابات کے 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون 24 نشستوں کے ساتھ برتری حاصل کر چکی ہے، جس کے بعد نئی حکومت کی تشکیل اور وزیراعظم کے انتخاب کے لیے مشاورت جاری ہے۔ نواز شریف کے زیر صدارت پارٹی اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز اور 9 منتخب اراکین سمیت سینئر قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں قائد ایوان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سمیت اہم پارلیمانی عہدوں کے لیے ناموں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شاہ غلام قادر اور چودھری طارق فاروق وزارت عظمیٰ کے لیے نمایاں امیدوار ہیں۔ پارلیمانی پارٹی نے نئے قائد ایوان کے انتخاب کا حتمی اختیار نواز شریف کو سونپ دیا ہے، جو آئندہ چند روز میں نام کا اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور نون لیگ نے ہمیشہ اپنے مخالفین سے اچھا سلوک کیا۔ مری میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتخابی کامیابی پر امیدواروں کو مبارکباد دی اور کہا کہ آزاد کشمیر کو زیادہ فنڈز ملنے چاہیے۔ نواز شریف کے مطابق عوام نے ایک بار پھر نون لیگ پر اعتماد کیا ہے۔ اب سڑکوں، اسپتالوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ براڈ پیک پر برفانی تودے کے حادثے کے 15 روز بعد معروف پاکستانی کو پہما سہیل سخی کا جسد خاکی مل گیا۔ ریسکیو کے بعد میت کو آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو منتقل کیا گیا۔ 31 جولائی کو پیش آنے والے حادثے میں سہیل سخی سمیت 10 کو پہما لاپتہ ہوئے تھے، جن میں 9 غیر ملکی شامل تھے۔ سہیل سخی کا تعلق ہنزا، گلگت بلتستان سے تھا۔ ایبٹ آباد کے علاقے مالمولا میں دریائے ہرو پر قائم عارضی پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا، جس کے باعث تحصیل لورا کا ایبٹ آباد اور دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مقامی افراد دریا عبور کرنے کے لیے خطرناک راستے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق مرکزی پل کے متاثرہ حصے کی تعمیر نو کی منظوری دی جا چکی ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو نئے سیزن کی تیاریوں کے لیے ریاض پہنچ گئے اور النصر کے ساتھ ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ تاہم اس بار ان کی واپسی سے زیادہ نئے ہیئر سٹائل کا چرچا ہے۔ 40 سالہ رونالڈو نے اپنے بالوں کو کاپر یلو یعنی تانبے مائل سنہری رنگ دیا ہے، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر رہی ہے۔ رونالڈو کے لیے آنے والا سیزن کلب کیریئر کا 25واں سیزن ہوگا، جبکہ ان کی نظریں کیریئر کے 1000 گول مکمل کرنے پر بھی ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں محفوظ جہاز رانی کے لیے کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد قائم کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب دفاع کے مطابق 15 ممالک نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جبکہ 13 ممالک باضابطہ طور پر اتحاد میں شامل ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھی اس اتحاد کا حصہ ہے۔ رکن ممالک بحری معلومات اور خفیہ اطلاعات کا تبادلہ، مشترکہ مشقیں اور ضرورت پڑنے پر مشترکہ کارروائیاں کریں گے۔ اتحاد کا مقصد خطے میں بڑھتے بحری خطرات، خصوصاً حوثی حملوں کے مقابلے میں عالمی تجارت اور اہم بحری راستوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول 7 روز کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ حکومت کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 میں مجوزہ ترامیم مکمل کرنے کے لیے مزید 7 روز کی مہلت دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 27 ستمبر کو ہونے والے پولنگ سمیت انتخابی عمل کی تمام متاثرہ تاریخوں پر نظر ثانی کی جائے گی اور 7 روز بعد نیا انتخابی شیڈول جاری کیا جائے گا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے نباتیہ ضلع میں انصار اور نباتیہ الفوقہ کے اطراف 3 فضائی حملے کیے۔ ایک حملے میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ 20 جون کی عارضی جنگ بندی کے بعد مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق اور انسانی بحران سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 2022 کے بعد افغانستان کے لیے انسانی امداد میں تقریباً 70% کمی آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ملک میں لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت کے بعد تعلیم پر پابندی برقرار رہے اور یونیسکو کے مطابق تقریباً 24 لاکھ لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔ سیو دی چلڈرن کے مطابق تقریباً ہر 10 میں سے ایک افغان بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 500 روپے سستا ہو کر 4,59,936 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 429 روپے کمی کے بعد 3,94,320 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا $5 کمی کے بعد $4,375 فی اونس پر آ گیا۔
آسٹریلیا کے فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ڈارون ٹیسٹ میں ٹیسٹ کرکٹ کی 300 وکٹیں مکمل کر لی. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے آسٹریلیا کے 90 بالر بن گئے. جوش ہیزل ووڈ نے پہلی اننگز میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے 6 وکٹیں حاصل کی اور کیریئر میں 14ویں مرتبہ 5 یا اس سے زائد وکٹیں لینے کا اعزاز بھی حاصل کیا. وہ نیتھن لائن، پیٹ کمنز اور میچل سٹارک کے ساتھ 300 ٹیسٹ وکٹوں کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں. ناظرین، ملک بھر میں اس وقت مون سون کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ڈاکومنٹری میں. پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں. محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں. سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے. زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں. ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں. اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں. اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں. اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں. ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے. سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں. ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں. یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے. پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں. بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں. کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں. گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں. اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں. بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں. پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں. سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں. جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں. صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں. یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے. اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں.